بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما من دابة فی الارض الا علی اللہ رزقها یعلم مستقرها ومستودعها کل فی کتاب مبین سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم مقصد زندگی اللہ کی بندگی اور مقصد حیات اللہ تعالیٰ کی یاد. نہ ہم اپنی مرضی سے دنیا میں آئے اور نہ اپنی مرضی سے دنیا سے جانے والے ہیں. اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا تو آ گئے اور اللہ تعالیٰ حکم فرمائیں گے تو چلے جائیں گے. نہ آنے میں ہماری مرضی کا کوئی دخل، نہ جانے میں ہماری مرضی کا کوئی دخل. عقل مندی کا تقاضا یہ ہے بیت کی جو زندگی ہے وہ بھی ہم اللہ کی مرضی کے مطابق گزاریں. آج کی دنیا میں ہر انسان پریشان نظر آ رہا ہے. حالانکہ اللہ کی طرف سے وہ پریشان نہیں ہے. اللہ نے تو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھا ہے، لیکن بندہ اپنی خواہشات کی تکمیل نہ ہونے پر پریشان ہے. اگر یہ عاجز عزیز پورے مجمع کو یہ کہیں کہ میں 10 منٹ آپ کو دیتا ہوں، کسی کو کوئی دعا کی درخواست کرنی ہو تو کر لے، ملاقات کر لے، تو 80 سے 90% وہ لوگ ہوں گے جو مالی پریشانی کے لیے دعا کروائیں گے. حضرت کاروبار نہیں چل رہا، دعا کرنا. حضرت بچیوں کی شادی ہے، دعا کرنا. حضرت گھر بنانا ہے، دعا کرنا. یعنی مال کے حصول کے لیے دعا کی درخواست کرے. قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. آسمان کی چھت کے نیچے، اس دھرتی کے اوپر کوئی بھی جاندار ایسا نہیں ہے جس کے رزق کی ذمہ داری اللہ نے نہ لی ہو. ہر زیرو کی رزق کی ذمہ داری اللہ نے لے رکھی. حالانکہ اللہ کے ذمہ کچھ ہے نہیں، لیکن اللہ پاک نے بندوں کی تسلی کے لیے فرمایا کہ تمہارے رزق کی ذمہ داری تو میرے ذمہ. تمہارا رزق تم تک رزق پہنچانا تو میرے ذمہ. لہذا آپ اندازہ کریں کہ انسان بھوکا اٹھتا تو ہے لیکن بھوکا سوتا نہیں. پیٹ بھر کے سوتا. بھوکا اٹھتا ضرور ہے لیکن سوتا بھوکا نہیں ہے. اللہ پاک کھلا کے سلاتے. تو میری آپ کی جو ضرورت ہے، تو میری آپ کی ضرورت کا رزق ہے، وہ اللہ نے اپنے ذمہ لے رکھا ہے. عجیب بات یہ ہے، آسمان کی چھت کے نیچے کوئی آدمی ایسا نہیں ہوگا جس کو اللہ رب العزت نے اپنے حفظ و امان میں نہ رکھا، جس کو رزق نہ پہنچایا. اب یہ جو ہماری پریشانی ہے، ہر آدمی ہر وقت روتا ہوا نظر آتا ہے. اصل میں اس کی ضرورت تو پوری ہوتی ہے، لیکن اس کی خواہشات کا جو ٹارگیٹ اس نے رکھا ہوا ہے وہ پورا نہیں ہو رہا، اس لیے پریشان ہے. کسی بھی کاروباری آدمی سے ملے کہ حضرت دعا کرنا، یہ دھندا بہت ٹھنڈا ہے. وہ ٹھنڈا ونڈا کچھ نہیں ہے. اصل میں اس نے سوچ رکھا ہے 2 بچیوں کی شادی کرنی ہے اور دونوں کی جہیز میں مجھے یہ سامان دینا ہے، اس ٹارگیٹ تک پہنچنا ہے، یہ آئٹم دینے ہیں. اور وہ جو آئٹم بظاہر نظر نہیں آ رہے یا اس کا ملنا بظاہر نظر نہیں آ رہا، تو اس کی پریشانی کی وجہ سے وہ سارا کے سارا دوش ڈالتا ہے دھندے پانی پر کہ اس میں بہت تنگی ہے، دھندا نہیں چل رہا، آپ اس کے لیے دعا کریں. حالانکہ وہ تو چل رہا ہے. تو خواہشات پوری نہیں ہو رہی، اور اللہ پاک نے
ضرورتیں پوری کرنے کا وعدہ فرمایا، خواہش پوری کرنے کا وعدہ نہیں کیا۔ تو آج جتنے بھی بندے پریشان ہیں وہ خواہشات کی تکمیل نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہیں، ضرورتیں پوری ہونے کی وجہ سے پریشان نہیں ہیں۔ ضرورت تو الحمدللہ آفس سے اللہ پوری فرمائے۔ یہ جو ہمارے اساتذہ علماء ہوتے ہیں، مکاتب میں مدارس میں پڑھاتے ہیں، مساجد کے ائمہ ہوتے ہیں، سب سے کم تنخواہ ان کی ہوتی ہے دنیا میں، لیکن سفید سفید پہنتے ہیں، بے داغ لباس رکھتے ہیں، گرم گرم کھاتے ہیں، ٹھنڈا ٹھنڈا پیتے ہیں، اور میٹھی میٹھی نیند سوتے ہیں، میٹھی میٹھی نیند سوتے ہیں۔ معلوم ہوا جتنی روزی اللہ پاک ان کو دے رہے ہیں ان کی ضرورتیں آفس سے پوری ہو رہی۔ تو یہ کروڑ پتی لوگ، لکھ پتی لوگ یہ کیوں پریشان ہیں؟ معلوم ہوا جتنی ضرورت کی چیزیں ہیں وہ تو اللہ عافیت کے ساتھ دے۔ میری آپ کی غذا 2 روٹی 2 بوٹی 1 گلاس پانی ہے، اور یہ اللہ پاک نے اس کو ایزیلی عافیت کے ساتھ فراہم کیا ہے۔ ایک فقیر بھی یہی کھا رہا ہے، ایک امیر بھی یہی کھا رہا ہے، بڑی بڑی کمپنیوں میں جاب شاپ پر بیٹھنے والا بھی یہی کھا رہا ہے، اور ہاتھ لاری چلانے والا، ریڑھا چلانے والا، مزدوری کرنے والا بھی یہی کھا رہا ہے۔ تو اللہ پاک نے ضرورتوں کو کامن بنایا، آسانی کے ساتھ اللہ پاک نے ان کو فراہم کیا ہے۔ معلوم ہوا جو آسانی کے ساتھ مل رہی ہیں یہ ہماری سب ضرورتیں ہیں، اور جو بہت پریشانیوں کے ساتھ مل رہی ہیں یہ ہماری خواہشات ہیں۔ تو جب اللہ رب العزت نے ہماری ضرورتوں کے پورے کرنے کا وعدہ فرمایا، اللہ سے سچا، اللہ سے پکا وعدہ کسی کا ہو نہیں سکتا، اس میں کوئی جھوٹ کا امکان تک نہیں، پھر ہمیں چاہیے کہ ہم مطمئن ہو جائیں، ہم مطمئن ہو جائیں۔ مثال کے طور پر ہماری دنیاوی ضرورتوں میں بچوں کے نکاح ہیں۔ اب نکاح کو کتنا آسان بنایا، کیا آپ چند افراد کے درمیان بیٹھ کر ایجاب و قبول کرا دیں، اور یہ جو مجمع اور چند افراد کے درمیان بیٹھ کر کہا ہے وہ اس لیے تاکہ یہ اس نکاح کی تشہیر ہو جائے، سب لوگوں کو پتہ چل جائے کہ فلاں کا لڑکا فلاں کی لڑکی آج کے بعد سے میاں بیوی بن کر زندگی گزارے۔ اس تشہیر کے لیے ایک مجمع رکھا۔ اب یہ مجمع، اس کے لیے نہ کسی فنکشن ہال کی ضرورت ہے، نہ شادی خانے کی ضرورت ہے، یہ تو کسی بھی نماز کے بعد یہ مجمع نصیب ہو جاتا ہے، کسی بھی نماز کے بعد یہ مجمع دستیاب ہو جاتا ہے، جمعہ کے دن دستیاب ہو جاتا ہے، فجر ظہر عصر مغرب عشاء میں کسی نماز میں بھی دستیاب ہو جاتا ہے۔ لیکن نہیں، مجمع جمع کرنا ہے اور اپنی مرضی کا جمع کرنا ہے، سارے رشتہ داروں کو جمع کرنا ہے، جی سارے رشتہ داروں کو جمع کرنا ہے، سارے دوستوں کو جمع کرنا ہے، اور جمع کرنا ہے اور شادی خانے میں جمع کرنا ہے، اور شادی خانے کی فیس ادا کرنی، اور شادی خانے میں پھر کھانے پینے کے مختلف آئٹم جمع کرنے۔ اب ظاہری بات ہے یہ ساری جو چیزیں ہیں، یہ ساری جو چیزیں ہیں اس کے تو پھر پیسہ درکار ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس پیسے کو دینے کی ذمہ داری نہیں لی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ سب تو خواہشات کے تحت ہو رہا ہے، خواہشات کے تحت ہو رہا ہے۔ ورنہ اسلام نے جس طرح نکاح کرنے کا حکم دیا سادگی کے ساتھ، سنت کے مطابق، وہ نکاح تو آپ صبح سے شام تک چاہے 10 کر لیں، یعنی اگر آپ کے بچے 10 ہوں، مثال کے طور پر 8 بچے ہوں، 5 بچے ہوں، اور سب بالغ ہو چکے ہوں، بڑے ہو چکے ہوں، صبح سے شام تک 5 کا رشتہ کر سکتے ہیں، نکاح کرا سکتے ہیں، اور ایک آنے کا بھی خرچ نہیں ہوگا، ایک آنے کا بھی خرچ نہیں ہوگا۔ تو کتنا آسان کام ہے۔ گھر بنانا، گھر انسان کی ضرورت ہے، آسمان کی چھت کے نیچے ایک چھت ہونی چاہیے جس میں کھڑکی دروازے ہوں، جس میں آدمی اپنی عزت نفس کی حفاظت کر سکے، اپنی آبرو کی حفاظت کر سکے، اپنے بیوی بچوں کی عزت آبرو کی حفاظت کر سکے، یہ اس کی ضرورت ہے۔ ضرورت پوری کرنے کا وعدہ اللہ نے کیا ہے، اللہ پاک عافیت سے عطا فرماتے ہیں۔ لیکن گھر ہونا، اور گھر نہیں بلکہ بنگلہ ہونا،
اور گھر کے اندر گرینائٹ بھی ہونا، ماربل بھی ہونا، اعلیٰ قسم کی ٹائل بھی ہونا، اور اعلیٰ قسم کا فرنیچر بھی ہونا، ایئر کنڈیشن بھی ہونا، یہ سب خواہشات ہیں، یہ سب خواہشات، اور ان خواہشات کی تکمیل میں آدمی کو پریشانی ہوتی ہے، اور نفیس فی نفسی ہی 4 دیواریں کھڑی کر کے دروازہ کھڑکی لگا کے سر ڈال کے رہنا کوئی مشکل نہیں ہے، آسانی کے ساتھ ایسے۔ تو ہم جہاں اپنی لائف میں زندگی میں پریشان ہیں، وہ ضرورت ہے کہ تکمیل نہ ہونے کی وجہ سے پریشان نہیں ہے، خواہشات کی تکمیل نہ ہونے کی وجہ سے پریشان۔ اس سے دوستو یاد رکھو، ایک ہے انکم اور ایک ہے خرچ کرنا، ایک ہے آمدنی اور ایک ہے خرچ۔ ان دو میں ایک چیز ہمارے اختیار میں ہے اور ایک چیز ہمارے اختیار سے باہر۔ خرچ کرنا ہمارے اختیار میں، ایک کریں یا 2 کریں ہمارے اختیار میں، لیکن آمدنی یہ ہمارے اختیار میں نہیں۔ تو جو چیز ہمارے اختیار میں ہم اس پہ قابو پائیں، اور جو چیز ہمارے اختیار میں نہیں ہے وہ اللہ کے حوالے کر دیں۔ چادر پیر اتنے لمبے کریں جتنی بڑی چادر ہے، اگر پیر زیادہ لمبے کریں گے اور چادر چھوٹی ہے تو ٹھنڈی لگے گی، پھر تو پیر اتنے پھیلائیں جتنی لمبی چادر ہے۔ تو ہمیں پتہ ہے ہماری کیپیسٹی کتنی ہے، ہم خرچ اتنا کریں، کبھی پریشانی نہیں ہوگی۔ کیپیسٹی سے زیادہ خرچ کریں گے تو ظاہری بات ہے پریشانی، تو پھر یقینی بات ہے۔ ایک آدمی کی ضرورت 4 ویل گاڑی ہے، اور وہ 3-4 لاکھ میں بھی آسانی کے ساتھ دستیاب ہوتی ہے، اور آپ اس کو حاصل کر سکتے تھے، اتنی رقم تھی آپ کے پاس، لیکن آپ نے نہیں دیکھا، آپ نے دیکھا کہ نہیں میرے دائیں بائیں جو ہے فارچونر ہے، میرے دائیں بائیں مرسیڈیز کھڑی ہوئی، اب میں سوزوکی کی ماروتی کی کوئی گاڑی لا کے کھڑی کروں گا تو یہ تو میری بہت بڑی توہین ہے، میں ان سے بڑی گاڑی لے کر آؤں گا۔ اب یہ خواہش ہے، اب اس خواہش کی تکمیل کے لیے سود لیتا ہے، لون لیتا ہے، اور زندگی بھر بینکوں کا غلام بن جاتا ہے، کماتا ہے اور سود بھرتا ہے، کماتا ہے اور قسط بھرتا ہے۔ اب جو پریشان ہو رہا ہے یہ پریشان اللہ کی طرف سے نہیں ہے، یہ تو خود کی کمائی ہوئی پریشانی، خواہشات کی تکمیل میں یہ پریشانی اٹھا رہا ہے۔ اس لیے عام طور پر دیکھا گیا ہے جہاں اللہ پاک نے 2 پیسے دیے، فوراً خواہشات، فوراً فون بدلتا ہے، گاڑی بدلتی ہے، گھر بدلتا ہے، لباس بدلتا ہے، گھڑی بدلتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمت دی، اس نعمت کا یہ صحیح استعمال نہیں جانتا، کیسے اس کو استعمال کرنا ہے وہ استعمال نہیں جانتا۔ اللہ نے 2 پیسے دیے، سفر میں نکلا ہے تو کسی 5 اسٹار ہوٹل میں، ریسٹورینٹ میں جا کے کھانا ضروری، عام سے کسی ہوٹل میں بھی تو کھا سکتا ہے، لیکن اس کو توہین سمجھتا ہے۔ کل تک تو کھاتا تھا، آج 2 پیسے اللہ نے تجھے عطا فرمائے ہیں، تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ تو 5 اسٹار ہوٹل میں جا کر کھائے۔ اس سے دوستو یاد رکھیں، اللہ کا دیا ہوا رزق، اللہ کا دیا ہوا مال جو اپنی جسم پہ خرچ کیا وہ اپنا، کہ وہ جسم کا پارٹ بن گیا، حصہ بن گیا، اور اس کو اللہ کی عبادت میں خرچ کرے، اور جو اللہ کے راستے میں دے دیا وہ اپنا، کہ وہ آخرت میں جمع ہو گیا، اس کا اجر آخرت میں اللہ پاک عطا فرمائیں گے۔ باقی کچھ بھی اپنا نہیں، باقی کچھ بھی اپنا نہیں۔ مرتے کے ساتھ ہی، سانس رکتے کے ساتھ ہی، آنکھ بند ہوتے کے ساتھ ہی چشمہ نکالنے والے نکال لیں گے، جو کپڑے آسانی سے نکل سکتے ہو نکال لیں گے، نہیں نکل سکتے ہوں گے تو قینچی چلا کے نکال دیں گے، اور غسل دے کر 2 چادروں میں لپیٹ دیں گے۔ تو جو کھا لیا وہ اپنا، جو اللہ کے راستے میں لگا دیا وہ اپنا، باقی کچھ بھی اپنا نہیں۔ ادھر دنیا داروں کا حال یہ ہے، مالداروں کا حال یہ ہے، وہ اپنی خواہشات میں دونوں ہاتھوں سے خرچ کرتے ہیں، خواہشات میں، اور جب کبھی پریشانی آتی ہے، پریشانی سے نکلنے کے لیے بے محابہ، آؤٹ آف کنٹرول ہو کے خرچ کرتے ہیں، لیکن اللہ کے راستے میں کبھی بھی
اس طرح سے نہیں دیتے کہ دل پہ لگے. کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی معاملات ہوتے ہیں، پوچھتے ہیں کیا؟ بس حضرت دعا کرنا، سیٹنگ چل رہی. کس سے؟ افسر سے سیٹنگ چل رہی ہے، بڑوں سے سیٹنگ چل رہی ہے. تو کتنے میں ہو گیا؟ حضرت کچھ نہیں، بس 20 لاکھ میں کام ختم ہو گیا. 20 لاکھ کسے کہتے ہیں؟ کیا یہ حرام کی کمائی تھی؟ 20 لاکھ تو نے کسی کو سیٹنگ میں دے دیے. 20 لاکھ میں سے کچھ حصہ وافر مقدار میں اگر اللہ کے راستے میں خرچ کرتا، اللہ تعالیٰ تو تجھے ویسے ہی نواز دیتے، ویسے ہی تجھے حالات سے نکال دیتے. یاد رکھیں، یا تو اختیار سے خوشی خوشی اللہ کے راستے میں دونوں ہاتھوں سے خرچ کرنے والے بنے، ورنہ جب دونوں ہاتھوں سے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے تو پھر اللہ نکلواتے ہیں، اور جب اللہ نکلواتے ہیں تو دنیا تماشا دیکھتی ہے، پھر وہ پریشانی سے نکلتے ہیں. سیٹنگ میں دنیا کے افسر شاہی سے بچنے کے لیے، حکومت کی نگاہوں سے بچنے کے لیے کروڑوں خرچ کر دیتے ہیں، اور اللہ کے راستے میں لاکھوں خرچ نہیں کر پاتے. اللہ کی راہ میں لاکھوں خرچ نہیں کر پاتے. صدقہ بھی دیں گے تو وہ نوٹ جیب میں سے نکالیں گے جو پھٹا پرانا ہوگا، جو دکانوں پہ سرد ہو چکا ہوگا، وہ اللہ کے راستے میں دیتے ہیں. تو جب آپ نے اللہ کو اتنا گھٹیا سمجھا، نعوذ باللہ جی، تو بتائیے کام کہاں سے بنیں گے؟ راحتیں کہاں سے ملیں گی؟ سکون کہاں سے ملے گا؟ اللہ کے ساتھ میں ہم نے کیسا پرایا معاملہ کیا. بہت بری بات ہے دوست، بہت بری بات ہے. جب مصیبتیں آتی ہیں اور یہ سیٹنگ میں اور حالات سے نکلنے کے لیے یہ جو لاکھوں خرچ کرتے ہیں اور مارے کھدڑے پھرتے ہیں، کاش کہ اس وقت کے آنے سے پہلے اللہ کی راہ میں محبتوں کے ساتھ خرچ کرتا، اللہ کے راستے میں لٹاتا، اللہ کے راستے میں بے دریغ خرچ کرتا. اللہ تعالیٰ دنیا کی مصیبتوں سے ہی بچاتے، اور جب اللہ کے راستے میں خرچ کرتا اللہ نفع کے ساتھ واپس لوٹاتا. تو آج ہم لوگ جو پریشان ہیں وہ ضرورتوں کی تکمیل نہ ہونے کی وجہ سے پریشان نہیں ہیں، ضرورتیں پوری نہ ہونے کی وجہ سے پریشان نہیں ہیں، خواہشات پوری نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہیں. اگر ہم خواہشات کو پیروں کے نیچے دبا لیں اور جو کچھ اللہ پاک نے عطا فرمائے شکر کے جذبات کے ساتھ اسی میں زندگی گزاریں اور اللہ کے فیصلوں پہ راضی رہیں، اور جو اللہ نے کام کرنے کے کہیں اس کو فوکس کریں، اس کی طرف توجہ دیں، تو کوئی بھی پریشانی نہیں، کوئی بھی پریشانی. لیکن جب تک ہمارے دسترخوان پہ 8-10 قسم کے آئٹم نہ ہو، وہاں تک ہمارا جو ہے کھانا نہیں ہوتا، وہاں تک ہماری مہمان نوازی نہیں ہوتی. تو خواہشات کو ہم نے اوڑھ لیا ہے، خواہشات کو ہم نے لمبا کر لیا ہے. یہ فہرست بہت طویل ہو چکی ہے دوستو، اس کو سمیٹنے کی ضرورت. ہلکی پھلکی زندگی گزاریں، ہلکی پھلکی زندگی گزاریں. اب روزے میں برکت آتی کیسے ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اور پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ طریقے ہمیں بتائے. اگر ہم ان کو فالو کریں تو اللہ پاک موجودہ روزی میں اللہ پاک ہمیں برکت عطا فرمائیں گے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ہمارے باطن کے اندر اطمینان ہوگا. لہذا سنیں اور دل کے کانوں سے سنیں. حدیث پاک میں ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو انکم تتوکلون حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو خماصا وتروح بطانا. کہ لوگوں، اگر تم اللہ کی ذات پر ویسا بھروسہ کرو جیسا بھروسہ کرنے کا حق ہے، تو اللہ تعالیٰ تم کو ایسے روزی عطا فرمائیں گے جیسے پرندوں کو روزی عطا فرماتے ہیں، کہ وہ اٹھتے ہیں تو خالی پیٹ ہوتے ہیں، لیکن جب رات کو اپنے آشیانوں میں لوٹتے ہیں اور رات کو جب وہ سوتے ہیں تو ان کے پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں. حالانکہ یہ جو پرندے ہیں آسمان میں اڑنے والے، یہ کسی کمپنی میں جاب نہیں کرتے، یہ کوئی گدھا مزدوری نہیں کرتے، یہ گدھا مزدوری نہیں کرتے، یہ کوئی جاب نہیں کرتے، یہ کسی کی ڈانٹ ڈپٹ نہیں سہتے، بلکہ صبح اٹھتے کے ساتھ ہی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اور اس کے بعد اللہ کے بھروسے اٹھتے ہیں، فلائنگ کرتے ہیں، اڑان بھرتے ہیں. پھر جہاں ان کی فلائٹ اترتی ہے، جہاں یہ زمین پہ اترتے ہیں، بس وہی دانا پڑا ہوا ملتا ہے. اور
دانا کھاتے ہیں، وہاں سے اڑتے ہیں، پھر کسی شاخ پہ جا کے بیٹھتے ہیں اور اللہ کے ذکر میں لگے رہتے ہیں، اللہ کی یاد میں لگے رہتے ہیں اور اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ اللہ پاک ان کو معمولی سی اڑت پھرت اور چلت پھرت میں ایزیلی عافیت کے ساتھ اللہ ان کو رزق عطا فرماتا۔ تو اس کو فرمایا حدیث پاک میں، لو انکم تتوکلون حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو خماصا وتروح بطانا۔ تو رزق میں برکت کا سب سے پہلا ایک سبب ہے کہ بندہ اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرے، توکل کرے۔ اور توکل کہتے کسے ہیں؟ اسباب کی دنیا میں رہتے ہوئے بہترین سے بہترین اسباب اختیار کرے، لیکن اسباب پر ناز نہ کرے، اسباب پر ناز نہ کرے، ان کو مؤثر نہ سمجھے، ان کو مؤثر نہ سمجھے، بلکہ نظر اللہ کی ذات پہ رکھے کہ دینے والی ذات اللہ کی۔ بہت سارے لوگ دکان کی اوپننگ کرواتے ہیں، اس کے لیے دعا کرواتے ہیں، شیرینی تقسیم کرتے ہیں، اور بڑی سی دکان میں بہت سارا مال بھرنے کے بعد، اوپننگ کرنے کے بعد اب پھولے نہیں سماتے، سوچتے کہ میں نے اتنی بڑی شاپ قائم کی ہے شہر میں کہ اتنی کسی کی نہیں، اور اول محلے میں اتنا مال میں نے رکھا ہوا ہے کہ اتنا مال کسی کے پاس نہیں۔ اب مال کا رکھنا، مال کا جمع کرنا، مال کا خریدنا، دکان کا اوپننگ کرنا، بڑی سی دکان بنانا، بہترین اس کا انٹیریئر تیار کرنا، بہترین اس کا ڈیزائن اور ڈسپلے تیار کرنا، اس کو یہ سمجھتا ہے کہ میں کما گیا، حالانکہ یہ تو ابتدا ہے، بگننگ ہے، اصل تو اس کا چلنا ہے، اور چلانے والی ذات اللہ کی ہے۔ آپ کے شٹر اوپن کرنے سے، مال کے جمع کرنے سے، اوپننگ کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ اگر نہ چلا، اگر یہ کاروبار نہ چلا، کوئی گاہک نہ آیا آپ کے پاس، تو اب اوپننگ کرنے سے کیا فائدہ؟ مال کے لانے سے کیا فائدہ؟ بہترین ڈسپلے کرنے سے کیا فائدہ؟ اس لیے یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد اپنے نفس پہ قابو رکھے، نظر اللہ کی ذات پہ رکھے کہ میری ان اسباب و وسائل سے کچھ نہیں ہونے والا، اصل تو اللہ کی ذات کرنے والی ہے۔ تو اتنا ہے کہ اسباب کی دنیا میں یہ سب چیزیں ضروری تھی تو میں نے اسباب کے طور پہ پوری کر لی، اس لیے کہ اسباب کی دنیا میں رہتے ہوئے اسباب اختیار کرنا یہ بھی تو سنت ہے، تو اس سنت پہ میں نے عمل کر لیا۔ اب لوگوں کے دلوں کے اندر تقاضا پیدا کرنا اور لوگوں کو ہمارے گاہک بنا کر، کسٹمر بنا کر ہماری شاپ تک بھیجنا، یہ تو اللہ کا کام، یہ تو اللہ کا کام۔ تو توکل نام ہے اسباب اختیار کر کے نظر مسبب الاسباب پہ رکھے۔ کھیت کی زمین کو نرم کرنا، ہل چلا کر، ٹریکٹر چلا کر، اور اس کے اندر بیج کا بونا، اور پھر کھاد پانی کا خیال رکھنا، یہ اسباب کی دنیا سے تعلق رکھتے ہیں۔ اتنا کام کرنا کسان پہ فرض ہے، ضروری، اور اتنا کام کرنے کے بعد اب نظر اللہ کی ذات پہ رکھے۔ اب اللہ کا کام ہے ایک دانے کو 100 دانے کر کے لوٹانا، تو جتنا کام ہمارے اختیار میں ہے ہم اتنا کام کر کے اللہ کی ذات پر اعتماد اور بھروسہ کریں، اس کا نام ہے توکل۔ بہت سارے لوگ توکل کا جو پارٹ 1 ہے، یعنی اسباب کی دنیا میں رہتے ہوئے اسباب اختیار کرنا، اور اسباب اختیار کر کے دوسرا پارٹ ہے اللہ کی ذات پہ کامل بھروسہ کرنا، تو توکل کے پارٹ 1 پر ہم عمل کر کے پارٹ ثانی، سیکنڈ پارٹ کو بھول جاتے ہیں، اپنے اسباب کو مؤثر سمجھتے ہیں، اپنے اسباب پہ ناز کرتے ہیں۔ آنگن میں ٹریکٹر کھڑا ہے تو اس پہ بھروسہ کرتے ہیں، اتنا شاندار ٹریکٹر ہے پورے شہر میں کسی کے پاس نہیں ہے کہ ایکڑ زمین کو 1 گھنٹے میں جوت دیتا ہے۔ اب ناز کر رہے ہیں اسباب پر، کھیت میں بیج ڈالے، کھاد پانی ڈالا، ناز کر رہا ہے کہ اب کی بار تو اتنا شاندار بیج لایا ہوں، اب کی بار جو میری فصل اگے گی دنیا دیکھتی رہ جائے گی۔ ناز کر رہا ہے اپنے بیج کے اچھے ہونے پر، ناز کر رہا ہے کھاد کی کوالٹی اچھا ہونے پر، ناز کر رہا ہے اپنے کھاد پانی پر، اور نظر اللہ کی ذات پر نہیں۔ اللہ وہ ذات ہے کہ جوتی ہوئی زمین میں، بوئی ہوئی زمین میں، کھاد پانی دی ہوئی زمین میں اللہ اتنی بارش برسائے، اتنی بارش برسائے، پانی کھڑا ہو جائے، یہاں تک کہ جو بیج ڈالا تھا وہ سارا گل کر خاک ہو جائے۔ اللہ اس بات پہ قادر ہے۔ اس لیے ہم
اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کیے بغیر زندگی نہیں گزار سکتے. ہر لمحے ہمیں اللہ پہ نظر رکھنی، اللہ کی ذات پر، اس کی قدرت پہ ہمیں نظر رکھنی. یہ ہے مومن کی شان، اور یہ ہے توکل کی شان، کہ ایک لمحے کے برابر بھی ہم اللہ سے غافل نہ ہو. کام کے شروع میں بھی، کام کے درمیان میں بھی، کام کے اختتام پہ بھی، ہر حال میں ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کے محتاج. تو ہم اسباب تو اختیار کرتے ہیں اور بہت شاندار اختیار کرتے ہیں، لیکن اس کے بعد والا جو مرحلہ ہے اس میں ہم فیل ہیں، اور وہ یہ کہ ہم اسباب اختیار کرتے ہوئے نظر اللہ کی ذات پہ رکھیں. تو یہ سبق یاد رہے گا دوستوں. تو رزق میں برکت کا ایک باعث ہے توکل. دوسرا ہے تقوی. قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا من یتق اللہ یرزقہ من حیث لا یحتسب. جو بندہ تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کی عظمت کو اپنے دل میں رکھتے ہوئے خوف خدا رکھتا ہے، یرزقہ من حیث لا یحتسب، اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو ایسی جگہوں سے روزی عطا فرماتے ہیں جہاں اس کا وہم و گمان بھی نہیں جاتا. ایسی جگہ سے روزی عطا فرماتے ہیں. تو ہم تقوی اختیار کرنے والے بنے، عظمتوں کے ساتھ اللہ سے خوف کھائیں. ایک تیسری چیز ہے رزق میں برکت کی، اور وہ ہے استغفار. قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتے ہیں وَقُلْ تُسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. کہ تم استغفار کرنے والے بنو. جب استغفار کرو گے تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ آسمانوں سے تم پہ بارشیں نازل فرمائیں گے، اور تمہارے مال میں اللہ پاک اضافہ فرمائیں گے، اور تمہارے آل اولاد میں اضافہ فرمائیں گے، اور اللہ پاک تمہیں باغات عطا فرمائیں گے، کھیتی باڑی عطا فرمائیں گے، اور اللہ پاک تمہیں تمہارے نہریں جاری فرمائیں گے. ایک استغفار پر ایسی لائن لگتی، نعمتوں کی لائن لگتی ہے. معلوم ہوا کثرت سے استغفار کرنے کا ہم معمول بنائیں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. میرے پیارے اللہ مجھے معاف کر دیجیے، اللہ مجھے معاف کر دیجیے، اللہ مجھے معاف کر دیجیے، اللہ میں آپ کے نافرمان ہوں، واقع ہوں، اللہ مجھے معاف کر دیجیے. تو جو بندہ جو بندی کثرت سے استغفار کرتے ہیں، اللہ رب العزت ان کے آل اولاد میں، اللہ تعالیٰ ان کے گھر بار میں، اللہ ان کے کاروبار میں، اللہ ان کے غلے سبزی ترکاری میں، اللہ تعالیٰ ان کے آل اولاد میں سب میں برکت عطا فرمائے. تو استغفار کرنا یہ بھی روزی میں برکت کا باعث ہے. ایک سبب ہے روزی میں برکت کا صلہ رحمی. جو تھوڑی رشتے ہیں ہم ان سے کٹی نہ کریں، ان کو جوڑ کے رکھیں. وہ اگر ٹوٹنا چاہیں تو ہم ان کو جوڑ کے رکھیں، ہم ان کو جوڑنے کی کوشش کریں. تو جو آدمی صلہ رحمی کے رشتوں کو توڑتا ہے اور ان سے منہ موڑ کے رہتا ہے تو یہ بے برکتی کا باعث ہے. اور صلہ رحمی کے رشتہ داروں کو جوڑ کے رکھتا ہے، ان کے ساتھ تعلقات کو استوار کر کے رکھتا ہے، یہ بھی برکت روزی کی میں برکت کا باعث ہے. نیز ایک سبب روزی میں برکت کا شکر ہے. قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. اگر تم میری نعمتوں پر شکر ادا کرو گے تو میں ضرور بھی ضرور تمہاری نعمتوں میں اضافہ کروں گا. تاکید کے ساتھ فرمایا. تو جو موجودہ نعمتیں ہیں ہم ان پر اللہ کا شکر ادا کریں، اس کی برکت یہ ہوگی جو اب تک نہیں ملا اللہ وہ بھی عطا فرما دے. تو جو نعمتیں موجود نہیں ہیں ان کو بلانے کے لیے، ان کو منگانے کا طریقہ یہ ہے کہ جو موجودہ نعمتیں ہیں اس پر اللہ کا ٹوٹ کر شکر ادا کریں. آپ اس کو ایک مثال سے سمجھیں. آپ سفر پہ گئے، سفر سے جب واپس ہونے لگے آپ کو خیال آیا ارے گھر میں جو چھوٹا سا منا ہے اس کے لیے تو میں نے کوئی چیز لی نہیں، اب اتنا وقت بھی نہیں ہے. اور راہ چلتے چلتے اس نے دیکھا کوئی ہاتھ لاری کھڑی ہوئی ہے، اس پہ کوئی آدمی بیچ رہا ہے، آواز لگا رہا ہے ہر مال 5 روپے، ہر مال 5 روپے، لے لو لے لو. اب آپ اس لاری پر گئے، وہاں چھوٹے چھوٹے ٹوائز کھلونے بک رہے تھے. تو آپ نے چھوٹی سی ایک پلاسٹک کی بنی ہوئی کار لے لی جو پیچھے کو دھکیلتے ہیں تو آگے کو چلتی ہے. اب آپ نے اس کو بیگ میں اوپر رکھا تاکہ گیٹ پاس دیا جا سکے. گھر میں داخل ہوتے کے ساتھ ہی چھوٹا منا آئے گا، پیروں سے لپٹ جائے گا، چمٹ جائے گا.
فوراً اس کو دیا جا سکے کہ دیکھو بیٹا میں تمہارے لیے تحفہ لے کر آیا۔ اب آپ نے جب وہ کار گھر میں داخل ہوتے کے ساتھ ہی بچے کو دی، اب بچہ اس کو لے کر اچھلنے لگا، کودنے لگا، میرے ابو میرے لیے کار لے کر آئے ہیں۔ اب اس کو چوم رہا ہے، سینے سے لگا رہا ہے اور کھولے نہیں سما رہا، گھر سے باہر نکل کر اپنے دوست احباب کو جمع کر رہا ہے، آواز دے رہا ہے دیکھو میرے ابو کار لائے میرے لیے۔ اب باپ یہ ساری خوشی دیکھتا ہے، یہ منظر دیکھتا ہے، سوچتا ہے کاش میں اپنے بچے کے لیے بڑی سی کار لے کر آتا۔ جب میں چھوٹی سی پلاسٹک کی کار لے کر آیا تو بچہ اتنا خوش ہے، اگر اس کے لیے میٹل والی کار لے کر آتا، تھوڑی سی مہنگی لے کر آتا تو یہ کتنا خوش ہوگا۔ اسی وقت سوچ لیتا ہے میرے بچے نے میرے لائے ہوئے تحفے کی ایسی قدر کی، اس کو سر پہ رکھا، سینے سے لگایا اور خوشی کا اظہار کیا کہ انشاءاللہ آئندہ میں اس بچے کو اور زیادہ خوشی دینے کا موقع فراہم کروں گا اور اس سے زیادہ اچھی کار لے کر آؤں۔ تو بچے نے موجودہ کار پر جو خوشی کا اظہار کیا، یہ سبب بن گیا آئندہ سفر میں دوسری اچھی اور بڑی کار کے ملنے کا۔ تو بندہ موجودہ نعمتوں پر ٹوٹ کر اللہ کا شکر ادا کرے، اللہ پاک اس شکر کو دوسری مزید نعمتوں کے ملنے کا سبب بنا دیتے۔ سمجھ گئے دوستوں؟ اسی طرح روزی میں اضافے کا ایک چیز، ایک باعث، ایک سبب اور ہے، اور وہ ہے صدقہ اور خیر خیرات کرنا۔ صدقے سے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں قسم کھا کے یہ بات فرمائی، صدقے سے مال گھٹتا نہیں، مال بڑھتا ہے۔ اب ہم نے 100 روپے میں سے 5 روپے صدقہ نکالا تو ہمارا گنت، ہمارا میتھ تو یہ بتا رہا ہے 100 میں سے 5 نکالے تو 95 بچے، گھٹ گیا۔ 100 میں سے 5 نکالے آپ نے تو 95 بچے، تو یہ تو گھٹ گیا۔ تو ہمارا حساب تو کہنا گھٹ گیا، لیکن پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا کے فرما رہے ہیں صدقے سے مال گھٹتا نہیں، مال بڑھتا ہے۔ خدا کی قسم بڑھے گا، دنیا کا گنت فیل ہے۔ میرے محبوب نے جو فرما دیا وہ کبھی فیل نہیں ہے، وہ جھوٹ نہیں ہے۔ اب یہ 5 روپے جو صدقہ نکالا وہ کن کن راستوں سے رزق میں اضافے کا باعث بنے گا، یہ چیز زبان سے نہیں بتائی جا سکتی، یہ تو تجربہ کر کے دیکھنے کی، یہ تو تجربہ کر کے دیکھنے کی۔ اس لیے جہاں اللہ پاک نے جو باتیں فرمائی، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں باتیں فرمائی، تو ہم ان کو اپنی عقل کے ترازو پہ نہ پرکھیں، بس ان کے قول پر بھروسہ کریں، اور انہوں نے جو وعدہ کیا اس پر بھروسہ کریں۔ خدا کی قسم ان کے کیے ہوئے وعدے پر جب ہم قدم اٹھائیں گے اور اس پر عمل کریں گے تو ہم کبھی بھی ناکام نہیں ہو سکتے۔ تو صدقے سے مال بڑھتا ہے، صدقے سے مال بڑھتا ہے، تو ہم ٹوٹ کے صدقہ کرنے والے بنیں۔ نیز روزی میں برکت کا باعث صبح سویرے جلدی اٹھنا ہے۔ بندہ صبح سویرے اٹھے اور فجر کی بات کم از کم اشراق تک جاگتا رہے۔ اگر سونا ہی ہے، آرام ہی کرنا ہے تو اشراق تک تو جاگے، اس لیے کہ فجر کے بعد اشراق تک کا جو وقت ہے اس میں روزی تقسیم ہوتی ہے۔ اب جس وقت اللہ روزی تقسیم کر رہے ہیں اس وقت ہم اس کی نافرمانی پہ اترے ہیں، ہم سو رہے ہیں۔ کوئی ہمارے دروازے پہ کوئی چیز دینے کے لیے کوئی آئے اور ہم دروازہ نہ کھولیں تو یہ تو دینے آنے والے کی توہین ہے، یہ اللہ کے فیصلے کی توہین ہے، فجر کے بعد سونا۔ لہٰذا اگر ہم یہ چاہتے ہیں ہماری روزی میں برکت ہو تو ہم فجر کے بعد سونا بالکل بند کریں، تو عمل کریں گے نا انشاءاللہ۔ نیز روزی میں برکت کا ایک باعث والدین کی خدمت ہے، ان کو خوش کرنا۔ اگر ہم اللہ کے قرب میں برکت چاہتے ہیں تو اپنے شیخ و مرشد کے دل کو خوش کر لیں، اگر علم میں برکت چاہتے ہیں تو اپنے استاد کے دل کو خوش کر لیں، اور اللہ تعالیٰ کے قرب میں برکت چاہتے ہیں تو اگر مال میں برکت چاہتے ہیں تو اپنے والدین کے دل کو خوش کر لیں۔ اگر ہمارے والدین ہم سے خوش ہیں، راضی ہیں، اور ہمارے لیے وہ دعائیں خیر کر رہے ہیں تو ہمارے مال میں اضافہ ہوگا، ہمارے رزق میں اضافہ ہوگا۔ پھر چاہے ساری دنیا کے غوث قطب ابدال مل کر ہمارے لیے بد دعا کیوں نہ کرے، ان کی بد دعا سے کچھ نہیں بگڑے گا، اس لیے کہ ماں باپ کی دعائیں ہمارے شامل حال ہیں۔ اور اگر ماں باپ ناراض ہیں، ماں باپ کا دل دکھی ہے، پھر ساری دنیا کے غوث قطب ابدال ہمارے لیے دعائیں خیر کیوں نہ کرے، ان کی دعاؤں سے کچھ بننے والا نہیں ہے۔ ماں باپ کا دل دکھی دل
ان کی آہیں ہمارا بیڑا غرق کر دیں۔ تو ماں باپ کے دل سے نکلی ہوئی دعائیں، زبان سے نکلی دعائیں، ان کے اٹھے ہوئے ہاتھ اولاد کے حق میں مستجاب ہوتے ہیں۔ تو یہ بھی روزی کی برکت کا باعث ہے۔ نیز آخری چیز، گھر کے اندر بہت سے بچے اپاہج ہوتے ہیں، بہت سے گھر کے افراد اپاہج ہوتے ہیں، بوڑھے ماں باپ میں پیرالائز ہو چکے ہیں، ڈائلسس مریض ہیں، پڑے رہتے ہیں، اٹھ نہیں سکتے، چل نہیں سکتے، ساری ضرورتیں ان کی بیڈ پہ پوری کرنی ہوتی۔ کوئی معصوم بچہ ہے، معذور پیدا ہوا ہے، آنکھیں نہیں، قوت گویائی نہیں، قوت شنوائی نہیں، بہرا ہے، گونگا ہے، اندھا ہے، لنگڑا ہے، لولا ہے۔ اور اس طرح کے جو بچے ہیں ان کو ہرگز کبھی بوجھ نہ سمجھو۔ ترزقون بضعفائکم، تمہیں رزق دیا جاتا ہے تمہارے کمزوروں کی وجہ سے۔ تو گھر میں جو کمزور ہوتے ہیں، جو اپاہج ہوتے ہیں، ہینڈی کیپ ہوتے ہیں، یہ تو پورے پورے خاندان کے لیے روزی ملنے کا باعث بنتے ہیں۔ ان کو کبھی بھی بوجھ نہ سمجھیں، ان کی خدمت ٹوٹ کر کرنی چاہیے۔ تو یہ باتیں یاد رہیں گی دوستوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری روزی میں کھلی برکت عطا فرمائے، اور جو اللہ پاک نے ہمیں روزی عطا فرمائی ہے دونوں ہاتھوں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے ہمیں حوصلے عطا فرمائے، اور استغفار کے ساتھ، توکل کے ساتھ، تقوی کے ساتھ، اور جو باتیں بتائی گئی ہیں ان تمام کو سامنے رکھتے ہوئے ان باتوں کی روشنی میں اللہ پاک ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔